ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کی مرکزی عقیدت، سیاہی لامکاں چارہ سازی درد منداں، انیس بے کساں ارواحنا فدا، جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک السلام یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور نبی کی بارگاہ میں پیش کریں درود پاک صلی اللہ علی النبی الأمی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الأمی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ کی توجہ میری طرف اور آپ کے سخاوت والے ہاتھ اخراجات مسجد کے لیے آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھرپور جزا عطا فرمائے گا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت پاک تلاوت کی۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ سیدھا سا ترجمہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور حکم والوں کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ حضرات، اسی آیت کے تحت میں آپ حضرات سے تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ قرآن مقدسہ کے ذریعے سے ہمیں اللہ و رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ یہ فرمایا کہ تم میں جو حکم والے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اب چونکہ ابھی ماضی قریب میں 2 مہینے تواتر کے ساتھ جو گزرے، ایک ربیع الاول شریف اور ایک ربیع الثانی شریف۔ ربیع الاول میں مسلمان کثرت کے ساتھ میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، اور
जुलूस वगैरह भी निकालते हैं। उसके बाद 11वीं शरीफ का महीना आता है। इस महीने में कसरत के साथ औलियाए किराम खुसूसन सुल्तानुल औलिया हज़रत सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफ़िलें मुनाक़िद होती हैं और साथ में ईसाले सवाब कसरत के साथ किए जाते हैं। ऐसे तो हमेशा, लेकिन इन महीनों में खुसूसन, और जब से मोबाइल वगैरह का मामला आया तो सोशल मीडिया के ज़रिए से कसरत के साथ ये सवाल किया जाता है कि कुरान में कहाँ मीलाद के बारे में लिखा है, हदीस में कहाँ मीलाद के बारे में लिखा है। इसी तरीके से 11वीं का ज़िक्र कहाँ कुरान में है, हदीस में कहाँ 11वीं का ज़िक्र है। तो हज़रात मोहतरम, उन लोगों के ज़हनों फ़िक्र को ऐसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि इस्लाम के जो उसूल हैं, शरीअत के जो दस्तूर हैं, शरीअत के जो कानून हैं, वो सिर्फ़ 2 नहीं हैं। यानी किताब और सुन्नत ही सिर्फ नहीं है, सिर्फ कुरान और हदीस ही नहीं है, बल्कि उसूल दीन जो हैं, उसूल शरा जो है, वो 4 हैं। किताब और सुन्नत भी है और उसके साथ में क़यास और इजमाए उम्मत में भी है। चुनांचे दरस निज़ामिया जो पढ़ाई जाती है, उसूल फ़िक़ह जो पढ़ाया जाता है, उसूल दीन जो पढ़ाया जाता है, चाहे जिस मदरसे में जाइए तो वहाँ जो उसूल दीन पढ़ाया जाएगा, उसूल शरीअत पढ़ाई जाएगी, तो उसकी एक मशहूर किताब है नूरुल अनवार शरीफ। ये उसूल शरीअत की किताब है। लिहाजा उस किताब में इनके यहाँ जो लोग दलाइल मांगते हैं, उनके यहाँ भी ये किताब पढ़ाई जाती है और हमारे यहाँ भी किताब पढ़ाई जाती है। लेकिन हम आम तौर से इस चीज़ को जाहिर करते हैं, लेकिन उनका हाल ये है कि जब बात आती है दरसगाहों में पढ़ाने की तो वो भी 4 ही पढ़ाते हैं। लेकिन जब आमुन नास और अहल सुन्ना वल जमाआ को के लोगों के दिलों में वसवसा डालने की बात आती है, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना हो या 11वीं शरीफ का महीना हो, तो फौरन वसवसा डालने के लिए मैदान अमल में उनके लोग आ जाते हैं और भोले भाले सुन्नी मुसलमानों के पास पहुंच करके इस तरह से सवाल करते हैं, भाई कुरान में इसका जिक्र नहीं है, हदीस में इसका जिक्र नहीं है, लिहाजा ये कैसे किया जाता है, ये कैसे किया जाता है। जबकि ए मुसलमानों, आपको मालूम होना चाहिए कि उसूल शरा जो उनके यहाँ भी पढ़ाई जाती है, हमारे यहाँ भी पढ़ाई जाती है, वो 2 नहीं हैं बल्कि 4 हैं। क्या हैं? 4 हैं। और वो 4 मैंने बताया आपको कि एक है किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद, सुभान अल्लाह, और दूसरे सुन्नत रसूलुल्लाह यानी हदीस पाक, और तीसरे क़यास है, क़यास मुज्तहिद जिसे कहा जाता है, और चौथे इजमाए उम्मत है। ये 4 चीज़ें उसूल शरीअत हैं। तो जैसी दलील, जैसी ज़रूरत होती है वैसी दलील भी मांगी जाती है। अब ऐसा नहीं किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो वो इंजीनियर के पास दौड़ा भागा नहीं जाएगा, या किसी को घर बनाना हो तो वो डॉक्टर के पास दौड़ा भागा नहीं जाएगा। अगर तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर के पास जाया जाएगा, घर बनाना है तो इंजीनियर के पास जाया जाएगा। इसी तरीके से अगर जिस तरीके से आपको दलील चाहिए, अगर किताबुल्लाह की ज़रूरत है दलील की, किताबुल्लाह पेश किया जाता है, हदीस की ज़रूरत है तो हदीस पेश की जाती है, और अगर फ़िक़ही मसाइल हैं तो उसमें कुरान की बात नहीं होती है, हदीस की बात नहीं होती है, बल्कि कुरान और हदीस से मुज्तहिदीन ने जो मसाइल इस्तिंबात और इस्तिखराज किए हैं उसके ज़रिए से उन किताबों से दलाइल पेश की जाती है। लिहाजा आपको मालूम होना चाहिए। मिसाल, अगर आप ऐसे कहेंगे कि भाई देखने में कुरान पे अमल करना बहुत अच्छी बात है, कुरान अहले कुरान है, अगर अहले कुरान से आप कहिए कि सिर्फ आप नमाज रोज़ा दिन के जो हजार मसाइल हैं उनको छोड़िए, सिर्फ कुरान से आप वज़ू करके बता दीजिए,
جیسے وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ ان سے کہیے جا قرآن کی روشنی میں قرآن کے حکم کے مطابق وضو کر کے بتا دیں۔ حضرات جیسے ہی اگر وہ ہاتھ دھلنا شروع کرتے ہیں آپ فوراً کہیے قرآن میں تو ہاتھ دھلنے کا حکم نہیں ہے کہ آپ پہلے ہاتھ دھلیے۔ اسی طریقے سے اگر وہ کلی شروع کرتے ہیں تو کلی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اگر ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو ناک میں پانی چڑھانے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اگر وہ مسح کرتے ہیں تو مسح کے بارے میں قرآن میں مطلق فرمایا گیا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تہائی سر کا کرو، کہ آدھے سر کا کرو، کہ چوتھائی سر کا کرو، کہ پورے سر کا کرو، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں مطلق طور پر جو وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہی بتایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی المرافق۔ یہ قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ 4 چیزوں کا ذکر ہے، منہ دھو اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو اور پورے اور سروں کا مسح کرو قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور دونوں پیروں کو ٹخنوں تک کے دھو، یہ قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ لہٰذا اگر صحیح طور پہ آپ کو وضو کرنا ہے تو قرآن صرف نہیں کافی ہے، بلکہ آپ کو قرآن مقدسہ کے ساتھ ساتھ حدیث رسول دیکھنا پڑے گا، مصطفیٰ پیارے کی سنت دیکھنی پڑے گی کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم نے کس طرح سے وضو کیا ہے، ہمیں ویسا وضو کرنا ہے۔ حضرات محترم، اب جب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئیں گے تب آپ کو وضو کا طریقہ ملے گا، یعنی اس طرح سے کہ آپ کو پہلے بسم اللہ سبحان اللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک کے دھونا ہے، پھر آپ کو کلی کرنا ہے، مسواک کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، اب اس کے بعد میں جا کر کے قرآن پہ عمل شروع ہوگا چہرہ دھونا۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس کے بعد میں دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر اس کے بعد میں سر کا مسح کرنا ہے۔ اب سر کا مسح کرنا ہے تو قرآن نے تو مطلقاً ارشاد فرمایا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، لیکن اس نے تو یہ نہیں فرمایا کہ آدھے سر کا یا چوتھائی سر کا یا پورے سر کا یا تھوڑا سا کر لینا ہے، یہ نہیں فرمایا ہے۔ لیکن اب حدیث پاک میں آئیں گے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑا کھانے پہ تشریف لائے، استنجا فرمایا اور اس کے بعد سرکار نے وضو فرمایا، اور جب سرکار نے وضو فرمایا تو جب مسح کی بات آئی تو سرکار نے چوتھائی سر کا مسح فرمایا۔ سبحان اللہ، یہی چوتھائی سر کا جو مسح سرکار نے فرمایا نا، اسی کو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلیل بنایا، اور حنفیوں کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہو گیا اور پورے سر کا مسح سنت۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو صرف وضو کوئی نہیں کر سکتا ہے قرآن کی روشنی میں، اس کو پورے دین پر عمل کرنے کے لیے حدیث مصطفیٰ کی ضرورت، قرآن پر عمل کرنے کے لیے حدیث مصطفیٰ کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرات محترم، اب اسی طریقے سے حدیث پاک پر عمل کرنے کی بات آئی تو اس کے بعد فقہ کی بات آ جاتی ہے، تو حضرات اس کے لیے بھی آپ کو میں بتا دوں، قرآن مقدسہ میں ارشاد درود پاک پڑھیں تو میں عرض کروں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدسہ میں ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ نے سود کے بارے میں حرم الربا، یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی سود حرام ہے، یہ مطلق فرمایا۔ اب کس چیز میں سود ہے، کس چیز میں نہیں ہے، یہ کہیں قرآن میں ذکر نہیں، مطلق فرما دیا حرم الربا، سود حرام ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کیسے کس میں سود سمجھیں؟ اب اس کی تفصیل اگر حدیث میں جاتے ہیں تو چند چیزوں کا ذکر حدیث پاک میں ملتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا الحنطۃ بالحنطۃ، السعیر بالسعیر، الفدۃ بالفدۃ، اور اسی طریقے سے التمر بالتمر، الملح باللمح، ملح، اس طریقے سے حدیث پاک میں
ذکر ہے، یعنی گیہوں، جو، سونا، چاندی اور نمک اور کھجور، اس کا ذکر حدیث پاک میں ملتا ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی اگر سوال کر دے پھر چاول کے بارے میں کیا حکم ہے، مسور کے بارے میں کیا حکم ہے، مٹر کے بارے میں کیا حکم ہے، جس کا ذکر حدیث پاک میں ہے، تو اب یہیں سے مجتہد کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلے ایک حدیث پاک میں پیش کر دوں، اس کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے یہ مجتہد کی ضرورت جو ہوتی ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا۔ کہاں کا؟ یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، تم یمن جاؤ گے، تمہارے سامنے نت نئے مسائل آئیں گے، تو ان کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کتاب اللہ کو دیکھوں گا، یعنی قرآن مجید کو دیکھوں گا، کوئی مسئلہ آیا تو میں قرآن میں اسے تلاش کروں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اس مسئلے کا حل قرآن میں نہ پاؤ تب کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کی حدیث میں دیکھوں گا۔ ٹھیک ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں، یا اے میرے معاذ، اگر تم حدیث میں بھی نہ پاؤ، میری حدیث میں بھی نہیں پاؤ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجتہد برائے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و حدیث کی روشنی میں میں اپنی رائے سے فیصلہ سناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ممکن ہے کہ یہی حدیث پاک اجتہاد کا ماخذ بھی ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس طرح کی بات کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہیں فرماتے ہیں کہ اے معاذ، تم اپنی رائے سے، یعنی کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے تم اپنی رائے سے فیصلہ کرو گے۔ تو جانتے ہو، نہ سرکار ان کے اوپر ناراض ہوتے ہیں، نہ کوئی بات کہتے ہیں، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب اسی طریقے سے ایک یہاں پر نکتہ بھی باریک آپ سماعت کرتے چلیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر قرآن میں نہ ہو، اے معاذ، اگر قرآن میں یہ مسئلہ نہ ہو یا حدیث میں، میری سنت میں یہ مسئلہ نہ ہو، بلکہ حضور فرماتے ہیں، اے معاذ، اگر قرآن میں تم یہ مسئلہ نہ پاؤ تو، یا میری سنت میں یہ مسئلہ نہ پاؤ تو، یعنی قرآن میں ہونا اور بات ہے اور نہ پانا وہ اور بات ہے۔ اس لیے قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح قیامت تک کے تمام باتوں کا ذکر کیا ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتے کہ میری ایک رسی غائب ہو جاتی تو میں قرآن میں تلاش کرتا۔ تو قرآن میں تو ہر چیز کا ذکر ہے۔ زمانے بدلتے رہتے ہیں، لیکن ہر زمانے کے لوگوں کے اعتبار اور ضرورت کے مطابق اس میں مسائل ملتے رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے کون چاہیے؟ اس کے لیے اس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، وہ تلاش کرتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطائیں ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص فیض جن پر ہوتا ہے وہ مسئلے کا استنباط کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ سرکار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہو سکتا ہے، میری سنت میں ہو سکتا ہے، لیکن تمہارا ذہن وہاں نہ پہنچے تب کیا کرو گے؟ تب اس پر انہوں نے یہ کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ حضرات محترم، اسی سے ثابت ہو گیا کہ اجتہاد کا معاملہ آج کا نہیں ہے، بلکہ یہ دور صحابہ سے چلا آ رہا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سود کا معاملہ آیا تو سود کے مسئلے میں
قرآن میں حرم الربا فرما دیا گیا، حدیث پاک میں چند چیزوں کا ذکر فرما دیا گیا، لیکن تفصیل نہیں کی گئی ہے۔ لیکن اب مجتہد یہاں پر اس کے لیے اس کا کام ہے، وہ ذہن دوڑاتا ہے، وہ اپنے قوت مدرکہ سے کام لیتا ہے، قوت دارکہ اور مدرکہ کو وہ دوڑاتا ہے اور اس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، تو اس پہ وہ ریسرچ کرتا ہے، اس پر یہ تحقیق کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ لاتا ہے کہ شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن شراب کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ بوتل بند ہونے کی وجہ سے حرمت ہے اس کی؟ تو حضرات وہ پھر کہتا نہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بوتل میں مقید ہوتی ہیں، بوتل میں بند ہوتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اس کی حرمت نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ کیا سیال ہونے کی وجہ سے یہ شراب کی حرمت ہے؟ تو وہ پھر سوچتا ہے نہیں، بہت سی چیزیں سیال ہیں لیکن اس کے باوجود وہ حرام نہیں ہیں، پھر کیا شراب کی حرمت ہے؟ پھر اب وہ سوچتا ہے کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں یہ رنگ برنگی ہونے کی وجہ سے اس کی حرمت ہے؟ تو حضرات پھر وہ سوچتا ہے نہیں، بہت ساری چیزیں رنگ برنگی بھی ہیں اس کے باوجود حرام نہیں ہے۔ پھر وہ لاتا ہے مثبت پہلو کے توڑنے کے بعد میں منفی پہلو پہ کہ شراب کی حرمت ہے تو صرف اور صرف سکر کی وجہ سے ہے، نشہ کی وجہ سے ہے، لہٰذا اس بات پر پھر وہ وہاں پہنچتا ہے کہ جو چیزیں ہیں جن میں نشہ پایا جائے گا وہ حرام ہے، چاہے اس کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں ہے، چاہے اس کا ذکر حدیث میں ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اندر علت مشترک پائی جائے گی تو وہ اس کی حرمت کا اعلان کیا جائے گا۔ وہ اس طرح سے مسئلے کا استنباط کرتے ہیں اور اس طریقے سے مسائل کو اخذ کر کے لوگوں کے درمیان عام کیا کرتے ہیں کہ دیکھو جو نشے والی چیز ہے وہ حرام ہے، اگرچہ کوکین کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اگرچہ اسمیک کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اگرچہ دوسری نشہ آور چیزوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن اس میں نشہ پایا جاتا ہے، نشہ پائے جانے کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ لہذا یہ حرمت کا اعلان مجتہد اس صورت میں کرتا ہے جب یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ حضرات محترم، اب اس سے تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ مجتہد کا کام کیا ہوتا ہے اور شریعت کا جو حکم بیان کرتا ہے مجتہد تو کس بنیاد پر کرتا ہے۔ درود پاک پڑھیں تو میں عرض کروں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک السلام یا حبیب اللہ۔ تو اس طریقے سے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دلائل دو نہیں بلکہ اصول شرع کے دلائل چار ہیں، ایک کتاب ہے، ایک سنت ہے اور ایک قیاس مجتہد ہے اور ایک اجماع امت ہے۔ لہٰذا جیسے جب ضرورت پڑتی ہے اس کا وہ نام لیا جاتا ہے۔ اب اگر یہ جو معمولات اہل سنت ہیں جیسے محافل میلاد یا جلوس میلاد النبی کا جو جلسہ اور جلوس ہے یا 11ویں وغیرہ ہے، یہ اگر ہم فرض تو نہیں مانتے اس کو، نہ ہم واجب مانتے ہیں، اگرچہ یہ معمولات اہل سنت میں سے ہیں لیکن ہم اس کو اس درجے میں نہیں لے جاتے ہیں۔ اگر فرض کوئی کہے، اگر کوئی واجب کہے تب آپ یہ دلیل کہتے بھائی کتاب سے اس کی دلیل دو، سنت سے اس کی دلیل دو۔ جب ہم اس کو فرض نہیں مانتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اسے مہمات دین میں سے بھی نہیں مانتے ہیں بلکہ ہم تو مستحب مانتے ہیں، امر مستحسن کا درجہ دیتے ہیں، کار ثواب کا درجہ دیتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ میلاد کے موقع پر محفلیں منعقد کرتا ہے یا جلوس نکالتا ہے تو یہ عشق کی نشانی ہے، یہ محبت کی نشانی ہے، لہٰذا اس کو آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ سے کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم میلاد کیوں نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا ہم تو اپنی عوام کو فرض کے بارے میں نہیں بتاتے کہ نہیں میلاد شریف کرنا یہ فرض ہے، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ فی زماننا یہ اہل سنت و جماعت کی نشانی ہے، یہ اہل سنت و جماعت کی پہچان بن چکی ہے، لہٰذا اپنی شناخت کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی پہچان کا اظہار کرنے کے لیے، تاکہ لوگ تمہیں وہابی نہ سمجھنے لگیں، تاکہ لوگ تمہیں دیوبندی نہ
سمجھنے لگیں، تاکہ تو تمہیں لوگ گستاخ رسول نہ سمجھنے لگیں۔ اس لیے جب میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آئے تو ضرور اپنے گھروں کو اپنے گھروں پہ چراغا کیجئے، ضرور جھنڈیاں لگائیے، ضرور محفل مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ منعقد کیجئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ عاشق رسول کا گھر ہے، یہ گستاخ رسول کا گھر نہیں ہے۔ اگرچہ یہ فرض نہیں ہے، یا اگرچہ یہ واجب نہیں ہے، لیکن اس کا اظہار کیجئے، اور اظہار کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ عاشق رسول کا گھر ہے، گستاخ رسول کا گھر نہیں ہے۔ اس کے باوجود اسے فرض کا درجہ ہم نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے یہ 11ویں شریف ہے، اور 11ویں شریف ہے، اس کے نذر و نیاز کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہ بھی کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ قیامت کے دن تم سے یہ سوال ہوگا کہ بھائی تم جو ہے لنگر غوثیہ کیوں نہیں کرتے تھے، تم جلوس غوثیہ میں کیوں شریک نہیں، یہ ایسا کچھ سوال آپ سے نہیں کیا جائے گا۔ البتہ یہ اہل سنت و جماعت کے معمولات میں سے ہے، ہم اپنی عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ سلطان الاولیاء حضرت غوث پاک کے نام سے 11ویں شریف کی جاتی ہے، جن کی یہ شان ہے، جن کا یہ رتبہ ہے، جن کا تقوی ایسا تھا اور جن کا عمل ایسا تھا، اپنی قوم کو بتاتے ہیں، اپنے امت کے یعنی اپنی جو امت مسلمہ ہے اسے بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو تقویت عطا فرمائی ہے، جن کے عمل کے ذریعے، جن کے کردار کے ذریعے سے اسلام کو نئی زندگی ملی ہے۔ لہٰذا ہم سنی مسلمان اپنی ان آقاؤں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں یہ دین ملا ہے، ہمیں یہ ایمان ملا ہے، لہٰذا ہم ان کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ عمل کرتے ہو تو گویا کہ یہ آپ ثبوت پیش کر رہے ہو کہ ہم اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ والوں سے بغض و عناد رکھنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا آج ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان کی عملی زندگی کو پڑھیں، ہم ان کے سوانح حیات کو پڑھیں، اور ان کے نقش قدم پر چل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ان کے غلامی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی برگزیدہ بنا لے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنا مقرب بندہ بنا لے گا۔ اس لیے ہم 11ویں کرتے ہیں، اس لیے ہم 12ویں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو فرض مانیں، اگر ہم اس کو واجب کہیں، تب آپ ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے، لیکن ہے یہ مسئلہ فقہی اور آپ مانگ رہے ہیں، قرآن سے دلیل مانگ رہے ہیں، حدیث سے دلیل مانگ رہے ہیں، تو حضرات سب کا، چاہے وہ 11ویں کا معاملہ ہو، چاہے 12ویں کا معاملہ ہو، ان سب کا تعلق ایصال ثواب سے ہے۔ بولو بھائی، کس سے ہے؟ ایصال ثواب سے ہے، اور ایصال ثواب کا ذکر حدیث میں ملتا ہے، حدیث میں ملتا ہے۔ ایصال ثواب کا تذکرہ آپ کو حدیث پاک میں ملے گا۔ بلکہ آپ بتائیے، اللہ تبارک و تعالی خود ہمیں اپنے مومن بندوں کی مغفرت کی دعا کا حکم دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ تعلیم فرمائی، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ آپ اپنے ان مومن بھائیوں کے لیے دعا کیجئے، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ یاد رکھیے، رب تعلیم فرما رہا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو مومن بھائی ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے اللہ فرماتا ہے دعائے مغفرت کرو۔ بھائی یہی تو ہے، اسی کو تو ایصال ثواب ہی کے نام تو یہ
जनाजा भी उसी कैटेगरी में आता है, अलग से वो नमाज कोई ना, बल्कि वो दुआए मग़फ़िरत यानी ईसाले सवाब है, उसके बख्शिश की, मय्यत के बख्शिश की दुआ का नाम नमाज जनाजा है। बोलो भाई। अब इसी तरीके से आपको बताएं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, ये सुनन अबी दाऊद की हदीस पाक है, सरकार की बारगाह में हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो फातह मिस्र हैं, वो आते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप आस मर गया और मरने से पहले उसने वसीयत की थी, मेरे बाप ने वसीयत की थी कि तुम दोनों भाई 50-50 गुलाम आज़ाद कर देना मेरे मरने के बाद में। जिंदगी भर हुजूर की मुखालफत वो शख्स करता रहा, लेकिन आखिर वक्त में उसने सोचा हो सकता है कि ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इनकी बात सच ही हो, लिहाजा गुलाम आज़ाद कर देंगे तो मरने के बाद हमें उसका समरा मिलेगा, उसका जज़ा अल्लाह देगा, तो मुझे आखिरत में आसानी होगी। इसलिए उसने मरने से पहले वसीयत कर दी कि 50-50 गुलाम दोनों भाई आज़ाद कर देना। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई ने 50 गुलाम आज़ाद कर दिया, लेकिन मैं आपकी बारगाह में आया हूँ क्योंकि मैं आपका गुलाम हूँ, लिहाजा मैं फतवा लेने आया हूँ सरकार, मसला मालूम कर रहा हूँ कि मैं क्या अपने बाप के वसीयत पर अमल करते हुए मैं भी 50 गुलाम आज़ाद करूं तो मेरे बाप को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो जानते हो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं इरशाद फरमाते हैं कि नहीं मामला अब तो मुनक़ते हो गया, अब उसने ज़िंदगी में जो करना था किया, लेकिन अब सवाब और जज़ा यानी अजाब का कोई मामला मरने के बाद नहीं होगा। नहीं नहीं, हुजूर फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा बाप ईमान पे मरता तो ज़रूर उसको इसका फायदा पहुंचता। तुम्हारा बाप अगर ईमान पे मरता तो जरूर इसका फायदा उसे पहुंचता। गोया कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अहले इस्लाम, अगर तुम ईसाले सवाब अपने मरहूम भाइयों के लिए करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उसका सवाब अता। समझ गए कि नहीं? अब सवाब पहुंचने के लिए दोनों तरफ का कनेक्शन बराबर होना चाहिए, यानी सवाब पहुंचाने वाले अगर मोमिन हैं और जिसको पहुंचा रहे हैं वो मोमिन नहीं है तो सवाब नहीं पहुंचेगा। समझ गए कि नहीं? और इसी तरीके से अगर इंतकाल शुदा शख्स मोमिन है लेकिन सवाब पहुंचाने वालों का ईमान नहीं सही है तो फिर इनके अमल पर जब कोई अजर ही नहीं मुकर्रर होगा तो उसे सवाब क्या पहुंचेगा। लिहाजा सारे मामलात का जो सब चश्मा है वो ईमान है। समझ गए कि नहीं? ईमान अगर है, इसलिए हम सुन्नी मुसलमान चाहे 11वीं का हो चाहे जो भी ईसाले सवाब हो, हम सवाब पहुंचाते हैं तो हम इस ईमान व अकीदे के साथ कि हमारे मरहूम भाई को अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब अता फरमाता है। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और हमारे मरहूम भाइयों की बख्शिश अल्लाह तबारक व तआला फरमाए। और जब हमारे पास इस तरीके से मसाइल आए तो अपने उलमा से राब्ता करो। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई ये तो बहुत सवाल अच्छा कर रहा है, कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं। वो फौरन कहते हैं भाई देखो 114 सूरतें हैं, 30 पारे हैं, कहाँ कुरान में लिखा हुआ है? घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आइम्मा-ए किराम ने ये उलमाए दीन के पास हर सवाल का जवाब मौजूद है, हमें सिर्फ मुताला की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है हमारे पास किसी ट्यूशन वाले मौलवी से नहीं, बल्कि किसी आलिम रब्बानी के पास आइए और उनके पास आकर के आप जब पूछेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। अपने दिलो दिमाग में वसवसा न पैदा कीजिए। किसी अगर इस तरह से साइल सवाल
انتقال کر دے تو بالکل آپ اپنے دل و دماغ میں اپنے دین کے تعلق سے، اپنے مذہب کے تعلق سے وسوسہ پیدا نہ کیجئے، بلکہ اس کی مضبوطی کے لیے اپنے علماء سے، علماء ربانیین سے، علماء اہل سنت سے آپ رابطہ قائم کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان وسوسوں کو آپ کے دلوں سے دور فرمائے گا اور آپ کے ایمان کو مستحکم فرما دے گا۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اس میں غلطی ہوئی ہو تو رب تبارک و تعالی معاف فرمائے اور ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً دنیا کے جس حصے میں مجاہدین اسلام حق و صداقت کے لیے برسر پیکار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرمائے، غیب سے ان کی مدد فرمائے، ان کے پائے ثبات میں استقامت عطا فرمائے، اور مولا تعالی اسلام اور مسلمانوں کو اللہ تعالی صحت و عافیت کے ساتھ ان کے ایمان، ان کے عمل اور ان کے مساجد، مقابر، مدارس کی حفاظت فرمائے، خصوصاً مسجد اقصی کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور وہاں کے شہداء کے اللہ تعالی درجات کو بلند فرمائے اور ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔